بسم اللہ الرحمن الرحیم ندعو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا باب النیت قبل العمل، عمل سے پہلے نیت کا بیان۔ اب یہ یہاں سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سند سے شروع کریں گے، اور بخاری شریف میں اگر ہم اسے دیکھیں تو جب یہ حدیث شروع ہوتی ہے، امام بخاری اس کو شروع کرتے ہیں حدثنا حمیدی سے۔ حدثنا حمیدی عبداللہ بن زبیر قال حدثنا سفیان بن عیینہ۔ اب یہاں سے آگے جو سند ہے اس کو امام اعظم یہاں سے شروع کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید، اور آگے پھر وہی سند ہے محمد بن ابراہیم التیمی، اور وہ پھر علقمہ بن وقاص، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ یوں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو سند ہے وہ سند عالی ہے امام بخاری کی نسبت۔ امام بخاری کے پاس جو سند ہے اس میں پہلے راوی عبداللہ بن زبیر ہیں، دوسرے سفیان بن عیینہ، تیسرے یحییٰ بن سعید، پھر آگے محمد بن ابراہیم، اور پھر علقمہ، اور پھر اس کے بعد، جبکہ امام اعظم کے جو سند ہے اس میں یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ، حضرت فاروق اعظم، تو چار واسطوں سے امام اعظم کی سند ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تھوڑے سے الفاظ میں تبدیلی ہوگی لیکن مفہوم وہی۔ ابو حنیفہ تھا عن یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمہ بن وقاص اللیثی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاعمال بالنیات، قاری میں تھا انما الاعمال بالنیات، یہاں ہے الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ هذا لفظ ابن حبان في صحيحه وهو للستة بلفظ انما، سیاستہ میں لفظ انما ہے، اور ابن حبان میں نے جو صحیح میں کیا وہ الاعمال سے، وکلہم رووہ من طرق کثیرۃ تنتہی الی یحییٰ، کثیر روایت طرق سے یہ مروی ہے اور سب کے سب یحییٰ بن سعید پر آ کر منتہی ہو۔ یحییٰ بن سعید انصاری سے آگے یہ حدیث کیا وہ خبر واحد ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ یحییٰ بن سعید انصاری کے بعد یہ حدیث مشہور ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمال نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کے لیے وہی نیت ہے، وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، اور جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی بس اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے، یعنی اس کو اجر ملے گا، اور جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی کہ اسے پائے یا کسی عورت کے لیے تاکہ اسے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت۔ ابن حبان کے یہ الفاظ ہیں، اور سیاستہ میں لفظ انما الاعمال بالنیات۔ یہ پہلا باب ہو گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا اپنی سند سے، اور ائمہ سیاستہ نے بھی اس کو۔ اب اگلا باب ہے باب التغلیظ فی الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جھوٹ بولنے کی جو تغلیظ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
بارگاہ میں آپ کی ذات کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یہ شرعاً جائز. عام لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنا اس کا مقام اور ہے، یہ ہے بھی جھوٹ، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جس نے جھوٹ کو منسوب کیا تو وہ ہے اپنا ٹھکانہ جیسے آئے گا ٹھکانہ جہنم بن. ابو حنیفہ عن الزہری عن انس، یہ ایک سند امام اعظم امام زہری سے اور وہ حضرت انس سے. دوسری سند وعن سعید ابن مسروق عن ابراہیم التیمی عن انس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا بس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا. صحیح اخرجہ الشیخان، یہ حدیث صحیح ہے، شیخین نے اس کی تخریج کی. احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ، تمام نے اس کی تخریج کی سوائے داؤد کے. والشیخان و نسائی من طریق عبدالعزیز ابن صہیب عن انس بلفظ من تعمد علی کذب. شیخین اور امام نسائی نے عبدالعزیز بن صہیب عن انس واسطے سے اس کو روایت کیا، جبکہ حضرت امام اعظم زہری عن انس اور ابراہیم التیمی عن انس سے روایت، اور اس میں لفظ ہیں من تعمد علی کذب. ورواہ الترمذی و ابن ماجہ عن محمد ابن رمح عن لیث عن الزہری عن انس، اور ابن ماجہ اور ترمذی کی جو سند ہے اس میں محمد بن رمح، لیث بن سعد، پھر زہری اور پھر حضرت انس ہیں. اور من کذب قال کہتے ہیں حسبت انہ قال، میرا گمان یہ کہ انہوں نے کہا متعمدہ. وعند ترمذی بیتہ بدل مقعد، بیت مقعد کی جگہ جو ہے وہ مقعد من النار جگہ بیتہ من النار. وقال حسن صحیح غریب من هذا الوجه، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے اس سند سے. یہ غریب اس اعتبار سے ہے کہ جو کہ آگے حضرت یحییٰ بن سعید سے یا آگے جو ہے وہ اس کا کی جو سند ہے اس میں اسی جگہ پر جو ہے وہ راوی فرید. ورواہ النسائی ایضا، اور اس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا. ابو مسلم القجی من طریق سلیمان التیمی عن انس، اور ابو مسلم القجی نے سلیمان تیمی عن انس کے واسطے سے اس کو روایت کیا. ورجالہما رجال صحیح، تو نسائی کے اور ابو مسلم کے رجال جو ہے وہ دونوں کے رجال صحیح، دونوں کی سند صحیح کی سند صحیح ہیں کی سند رجال صحیح. اگلی سند ابو حنیفہ عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابیہ عن عبداللہ ابن مسعود. اب امام اعظم جو ہے وہ قاسم بن عبد الرحمن بن عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پوتے ہیں قاسم بن عبد الرحمن، ان سے اس کو روایت کرتے ہیں. قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کذب علی متعمد، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا. او قال، یا یہ فرمایا من کذب علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا جس کو میں وہ بات کہی. او قال علی ما لم اقل، یا مجھ پر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا. واخرجہ ابو داؤد ہکذا، اور اسی طرح ابو داؤد نے بھی سنن میں اس کو ایسے ہی روایت. واخرجہ ترمذی الجملۃ الاولى، اور امام ترمذی نے پہلا جملہ جو ہے اس کو روایت من روایت عاصم عن زر بن حبیش. ورواہ ابو بکر ابن شقیق فی العلم
من روایت عاصم عن انس، اور ابو بکر ابن شخیر نے کتاب العلم میں روایت عاصم عن انس کو روایت کیا ہے. وابن ماجہ من روایت سماک عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود، اور ابن ماجہ نے سماک کی سند سے عبد الرحمن بن عبداللہ ابن مسعود سے اس کو. تو یہ مختلف اسناد سے اس روایت کو بیان کیا گیا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پہلی سند امام زہری سے، دوسری سند سعید بن مسروق سے، اور اس کے بعد پھر تیسری سند جو ہے وہ قاسم بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کو. گویا تین اسناد سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دو اسناد سے حضرت انس بن مالک سے اور ایک سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان پر بولا اور زیادہ موضوع روایت جانتے بوجھتے بیان کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، چاہے ترغیب و ترغیب کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو، دینی مقصد ہو یا دنیاوی مقصد ہو، کوئی بھی ہو، اس کا جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اس کو بیان کرنا جائز نہیں. اس کے بعد اب تیسرا باب شروع ہوگا، باب الایمان. ابو حنیفہ عن علقمہ ابن مرثد عن یحیی بن یعمر قال بینما انا مع صاحبی بمدینة الرسول صلی اللہ تعالی وسلم بصرنا بعبد اللہ بن عمر فقلت لصاحبی هل لك ان نأتيه فنسأله عن القدر فقال نعم. اب یہ سند حدیث طویل ہے، سند شروع کرتے ہیں. امام اعظم کی جو سند ہے وہ علقمہ بن مرثد سے ہے اور وہ یحییٰ بن یعمر سے. یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ مدینۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کو دیکھا. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ حل کا ان نأتیہ، کہ کیا کہتے ہو کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، فنسألہ عن القدر، اور آپ سے قدر کے تقدیر کے متعلق ہم سوال کریں. فقال نعم، اس نے کہا ہاں کیوں نہیں. فقلت، تو میں نے اسے کہا دعنی حتی اکون انا الذی اسألہ فإنی بہ اعرف منہ بک. میں نے کہا کہ مجھے موقع دینا کہ میں آپ سے سوال کروں، یہ کہ میں جو ہے وہ تجھ سے زیادہ انہیں جانتا ہوں. یہ بات کہہ کے کہتے ہیں ہم چلے، فانتہینا الی عبداللہ بن عمر، تو ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچے. فسلمنا علیہ، ہم نے انہیں سلام پیش کیا. ثم قعدنا الیہ، پھر ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. فقلت لہ، میں نے عرض